ہاں جی، السلام علیکم۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا میں پھر تجربہ کروں نا۔ تجربے میرے چلتے رہتے ہیں، زندگی کے ساتھ بھی، کچن کے ساتھ بھی، گھر کے ساتھ بھی نا۔ تجربے میرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ کامیاب ہو جاتی ہوں۔ ناکام نہیں ہوئی کبھی بھی الحمدللہ۔ بس ہمت رکھنی چاہیے۔ جب آپ تجربے کرو نا تو ان کی جو مشکلات آئیں گی نا، ان سے لڑنے کی ہمت ضرور رکھنا۔ اگر وہ ہمت نہیں ہے نا تو پھر نہیں کچھ کرنا، پھر اپنے آرام سے اپنی چیزوں پہ چلتے رہنا، اپنے ٹریک پر نا۔ خیر جی، میں یہ بنا رہی تھی آج نا ٹرکش آملیٹ نا۔ بس آج دل چاہ رہا تھا، میں نے کہا ٹرکش بناؤں، کیونکہ ان کھانوں سے یوز ٹو ہیں، تو میں نے کچھ نہ کچھ یہ میرے چلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے نا یہ 3 انڈے لیے، اس میں گریک یوگرٹ ڈالی تھوڑی۔ گریک یوگرٹ اس لیے میں یوز کرتی ہوں، پانی کم ہوتا ہے اس میں۔ اور میں نے نا کاٹیج چیز لیے، نمک ڈالا، پسی مرچ ڈالی، اور اس کو اپنے اچھی طرح پھینٹنا ہے، اور خوب پھونٹ کے نا اس کو، تاکہ دانہ نہ رہے۔ چیز کا بھی رہے گا، دہیاں کو بھی رہے گا، کیونکہ دہیوں میں جو ہے نا اس کو اگر آپ نے لکوڈ پہلے ڈال دو اس کے ساتھ بغیر پھینٹے تو اس کا دانہ نہیں ختم ہوتا۔ میں نے کٹی کالی مرچ بھی ڈال دی تھوڑی، اور جو ہے نا یہ اس میں پھر آگے میں نے مشروم ڈالے، میں نے ہرا پیاز ڈالا، میں نے ہری مرچ ڈالی، ہرا دھنیا ڈالا، اور اگر آپ کے پاس اولیوز ہیں اولیوز ڈال لو۔ ٹماٹر نہیں ڈالنا، ٹماٹر اگر ڈالیں تو اس کا بیچ کا سیڈ والا پارٹ نکال دیجیے گا، ورنہ وہ بہت پانی چھوڑ دے گا۔ اور ٹماٹر ویسے ڈال سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے نہیں ڈالے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ایک روٹی آتی ہے خاص اس کی روٹی، لیکن کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ کے سمجھ میں جو روٹی آتی ہے، تورتیلا آتا ہے، گھر کی روٹی آتی ہے، ایون پراٹھا آتا ہے، اس کو بھی آپ کر کے ڈال سکتے ہو، لیکن پراٹھا جو ہے ہلکا سیکیے گا، کیونکہ ابھی جب یہ اوون میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ٹائم لگے گا، تو وہ جو ہے نا پھر یہ چیز سے جل نہ جائے۔ لیکن یہ جو چیزیں اس کے اوپر ڈلیں گی نا، یہ سب انڈا وغیرہ، تو اس روٹی کا تو کہیں ٹیسٹ کچھ نہیں آنا، وہ تو ایک طرح سے اس کو سپورٹ دے رہا ہے، تو بہت مزے کا، بڑا ٹیسٹی بنانا۔ ٹرکش لیبنیز یہ کھانے نا ہم زیادہ تر پھیکے ہی ہیں ہی پھیکے، زیادہ تر کیا ہیں ہی پھیکے۔ میرے نا ساس سسر جب ہمارے پاس فرسٹ ٹائم نا سعودی عرب آئے تو ہم لوگ مندی لے کر آئے ان کے لیے۔ مندی تو ظاہر سی بات ہے پھیکی ہے بالکل، بس اس کے ساتھ ایک چٹنی ملتی ہے، تو وہ تھوڑی سی اسپائسی ہوتی ہے، وہ بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹماٹر کی ہوتی ہے، یا آپ نے کو زیادہ ہی آپ نے مرچیں کھانی ہے تو ساتھ ہری مرچ دے دیتے ہیں۔ خیر یہ میں بتا دوں آپ کو، میں نے یہ روٹی یوز کی تھی اس کے ساتھ نا، تو جو ہے نا، اور میرا گول پین تھا جو مجھے پرابلم دے رہا تھا، اب مجھے یہ گھر میں میرے بڑا پسند آیا ہے سب کو۔ اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے وہ لے کر آنا ہے اسکوائر والا پین، تاکہ میری روٹی جو ہے نا اس میں آرام سے گھس جائے، ورنہ مجھے بڑا پرابلم ہوا تھا روٹی کو ادھر ادھر ایڈجسٹ کرنے میں۔ وہ جو اوپر کے باہر نکل گئے نا اس کے پیس، تو وہ نا وہ ہو گئے تھے، تھوڑے جل گئے تھے، نیچے والے نہیں، نیچے کو کچھ نہیں ہوا، جو اوپر تھے وہ ہو گئے۔ خیر میں بات کر رہی کہ میرے ساس سسر آئے تو مندی کھلائی، کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو بہت ہی بد ذائقہ کھانا، ان کو تو نہیں سمجھ میں آیا بالکل بھی مندی نا۔ واقعی نہیں سمجھ میں آتی ہر ایک کو وہاں کے کھانے۔ اور میری امی جب میرے پاس آئیں تو میں نے نا، ہم نے وہاں نا ایک وہ ملتا ہے پھول، اس سے نا ناشتہ ہوتا ہے، وہاں سعودیہ میں اس سے ناشتہ کرتے ہیں، وہ نا فاوا بینز ہوتے ہیں، اس سے بنتا ہے۔ میں بناؤں گی، مجھے ٹائم ہو گیا بنائے ہوئے، میرا آج کل بڑا دل چاہ رہا ہے اس کو بنانے کا۔ تو وہ ملتا ہے، وہ بالکل پھیکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک چٹنی ملتی تھی جو بہت اسپائسی کافی ہوتی تھی، آپ اس کے ساتھ لگا کے کھاؤ تو۔ اور روٹی اتنی بڑی روٹی، نان ملتا تھا سفید تلوں سے بھرا ہوا، کہ اتنے تل انہیں میں کہتی تھی کہ مطلب اس کو آپ جھاڑ جوڑ کے نا مرچوں کے سالن میں یوز کر لو، اتنے سفید تل ہوتے تھے۔ تو امی کہتی تھی یہ کیا لے آئے ہو، یہ لئی لئی سی لگ رہی ہے نا۔ تو ہمارے بڑوں کو نا نہیں سمجھ میں آتے یہ پھیکے کھانے، یہ سب وہ اپنا وہی ٹیسٹ ڈیولپ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ نا میرے گھر والوں کے بڑے قصے ہوئے ہیں، میں نے سب کو ایک ایک دفعہ ہر چیز ٹرائی کروائی نا۔ امی نے پھول کو کہا، پھر میں نے ایک دفعہ نا حمص بنایا نا، میری بہن آئی ہوئی تھی،
اچھا بعد میں میری بہن کو حمص بڑا پسند آیا، وہ سن رہی ہوگی تو مجھے کرے گی کال نا، کہ بعد میں مجھے کہتی تھی اپی مجھے ریسیپی بتاؤ، گھر میں بھی سب کو پسند آ رہا ہے، جا جا کے باہر کھانے لگ گئے۔ فرسٹ ٹائم جب میرے گھر کھایا، کہتی ہے یہ تو وہ تم نے لئی بنائی ہے جو 14 اگست کی نا جھنڈیوں میں یوز کرتے ہیں۔ خیر تب تو مجھے بڑی چڑھی تھی، میں اتنی محنت سے میں نے حمص بنایا اور بہترین حمص، اس نے یہ فرسٹ ٹائم بولا تھا۔ خیر پھر میں نے دوبارہ اس کو کھلایا ہی نہیں پھر بہت زمانے بعد میں نے بنایا، یہ میرے گھر آئی ہوئی تھی نا، تب اس نے کھایا تو شاید اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا، پھر اس نے مجھ سے ریسیپی مانگی تھی، اور باہر بھی ایک ریسٹورنٹ کھل گیا تھا وہاں، تو وہاں جا کے بھی کھانے لگ گئے تھے۔ میں نے جو ہے یہ موزریلا چیز یوز کی اس کے اوپر، آپ کے پاس جو چیز ہے، چیدر، سلائس، بلاک، جو بھی ہے، آپ کوئی بھی طرح کی چیز یوز کر سکتے ہو، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ نے موزریلا ہی کرنی ہے۔ میرے پاس تھی، میں نے کر لی، اور روٹی کے اوپر میں نے پورا وہ مکسچر پھیلا کے، چیز پھیلا کے، اوپر کٹی مرچ تھوڑا سا ڈیکوریشن ہو جائے، اور اس کو میں نے 200 ڈگری پہ رکھا پہلے، لیکن 200 پہ بہت ٹائم لگ رہا تھا، پھر میں نے اس کو 250 پہ کر دیا تھا۔ ٹائم لگے گا، اور ناشتے کا سوچ کے رکھیے گا، یہ نہ ہو آپ سمجھے انڈے ہیں، پورے گھر والے پتہ چلا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا یہ تیار ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس میں ٹائم بہت لگے گا۔ آج میرا گلا بڑا خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ، سمجھ نہیں آ رہا، میں نے تو ایسا کچھ کھایا بھی نہیں، بار بار وہ ہو رہا ہے خراب۔ خیر یہ تیار ہو کے بہت مزے کا لگا، سب کو بڑا پسند آیا، بلکہ میں نے ٹرائی کے لیے تھوڑا بنایا تھا، میں نے کہا نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے ہی کھانا پڑے گا، تو لیکن اتنا پسند آیا کہ وہ کم ہی پڑ گیا، کہ نہیں آپ نے کم کیوں بنایا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا تم لوگوں کو اتنا پسند آ جائے گا بھائی۔ تو بس آج نا ناشتے میں نے یہ کیا، اور شام کو جو ہے نا میں نے کہا آج میں کچھ نہیں بنا رہی کھانا وانا، میں کھانے کھونے بنا کے میں نے کہا بھائی میں تھک گئی، بس تم لوگوں کی نا ایسا لگتا ہے کہ میں نا بفے میں ہوں نا، ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے، آج کیا ہے آج کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آج میں تھک گئی، تو کیا کھلاؤ گی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، لوگ کہتے بھی کچھ نہیں ہے کہ نہیں جاؤ یہ پکاؤ وہ پکاؤ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں باہر سے منگا لیں گے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے باہر سے منگا لو، لیکن میں نے خیر بنا لیا تھا، کھانا نہیں بنایا۔ میں نے نا آج بنائے سفید چنے کی چاٹ اور انڈے والے برگر، وہ کراچی میں نہیں ملتے ٹھیلے پہ انڈے والے برگر، جس کو نا میری بیٹی نا اکثر نا میری بیٹی بہت شوق سے کھاتی تھی وہ، تو وہ کہتی تھی پپا مجھے انڈے والا برگر لا دیں، تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے نہیں بیٹے اس کو انڈے والا برگر نہیں بولا کرو، اس کو بولا کرو گندا برگر۔ نہیں پپا، یوں کرتی تھی پھر نا، کہ خیر وہ بھاگے بھاگے جاتے تھے اپنی بیٹی کے لیے لینے فوراً، اور اس کو بولتے تھے بھائی اس میں چٹنی بھر دے، وہ کہتی تھی پپا چٹنی ایکسٹرا ڈلوائیے گا، وہ کہتے تھے تم نے چارج کرنا ہے نا مجھے ایکسٹرا چٹنی بان کے دے دے، چارج کر لے، میری بیٹی نے منگوائی ہے۔ بیٹیوں کے بھی کیا کیا لاڈ نخرے باپ اٹھاتے ہیں، کہ بیٹوں کے مائیں اٹھاتی ہیں اور بیٹیوں کے باپ، پتہ نہیں قدرتی بات ہے، لیکن خیر بیٹیاں ماں سے اٹیچ بہت ہوتی ہیں، ماں سے دل کی ہر بات کرتی ہیں، اور خاص طور سے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو بہت زیادہ اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے، لیکن باپ کی محبت الگ ہے، بیٹوں کے لیے الگ، ماں کے لیے بیٹیوں کے لیے الگ، کیونکہ بیٹوں کے لیے ایک سختی ہوتی ہے، اور ماں جو ہے بیٹوں کے لیے حد سے زیادہ نرم ہوتی ہے، قدرتی ہے، حالانکہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے بچے بگڑ جاتے ہیں یوں ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے کوئی ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ لاڈ نخرے اٹھا رہے ہو تو آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی، ہاں سختی کرو تھوڑی جہاں پہ کرنی ہے، لیکن چلو ماں اب یہ اللہ نے ہی اگر دل میں رکھ دی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو چیز اللہ نے دل میں ڈال دی ہے نا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی نا۔ میں کل نا ایک جگہ گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں جو ہوں نا اپنے پرانے بچپن میں کے گھر میں چلی گئی نا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، میں نے بڑا اس پہ نا ریسرچ کیا، گھسی چیزوں میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے نا، کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بات ہوئی ہے تو آپ کو لگتا ہے ارے یہ تو میرے بچپن کی خوشبو ہے، یہ تو میرے فلانے وقت کی چیز ہے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں نا وہ نا آپ کی میموری میں جا کے کہیں فکس ہو جاتی ہیں،
اور جب وہ فکس ہو جاتی ہیں تو وہ چلی گئیں پیچھے، کہیں گم ہو گئیں، اور اس کے بعد جب آپ اس جگہ سے کہیں گزرتے اور وہ خوشبو آتی ہے، وہ ایک دم سے کوئی چیز کلک کرتی ہے، تو آپ اپنے اس ماضی میں پہنچ جاتے ہو۔ مجھے نہیں پتا، میں کوئی سائنسدان کی اولاد نہیں ہوں، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے جتنا پڑھا مجھے وہ بات سمجھ میں آئی، اور میرے ساتھ تو بڑا ہوتا ہے یہ نا، کہ ارے یہ میرے بچپن کی ہے، یہ میری فلانے وقت کی ہے، یہ تو امی نے ایسا پکایا تھا، امی نے ایسا کیا تھا۔ بس یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ کاٹیج چیز جب میں لے کر آئی نا، تو مجھے ہوا کہ کاٹیج چیز تو امی ہمارے بچپن میں گھر میں بناتی تھیں۔ دودھ پھٹ گیا تو کیا کہتے ہیں، دودھ کو انہوں نے ململ کے کپڑے میں باندھ کے اور سنک جو ہوتا تھا اس کے ساتھ ٹانگ دیا، وہ ساری اس کو ٹانگ کر کئی گھنٹے وہ لٹکا رہا کہ اب نل نہیں کھلنا ہے ایسے ٹائم میں، کہ پانی کا چھینٹا نہ پڑے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے نکل گیا وہ سارا پانی، اس کو چاپر میں ڈالا، اس میں نمک ڈالا، باریک ہری مرچ تھوڑا سا اسپائسی کر کے، اور وہ کر کے وہ کاٹیج چیز بنا دینی، وہ ہم چائے سے یا ایسے ہی اپنے کھانی، اتنے مزے کی لگتی تھی۔ اور میں نے کہا ہم جو ہیں بازاروں سے لے کر آتے، ٹائم نہیں ہوتا اب نا، زندگی میں ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ آپ ہر بندے کو آپ یہی کہتے ہوئے سنو گے، یہی رونا روتے ہوئے، ٹائم نہیں ہے گا جی، ٹائم نہیں ہے گا جی۔ حالانکہ ٹائم نکالنے سے ہی نکلتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وقت سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ میں نے یہ چنے بنائے تھے، چنے ابال کے سیدھے سادے سے، اس میں جو ہے میں نے املی کا چٹنی املی کی ڈالی، املی کا پلپ، اس میں کٹی لال مرچ، اس میں نمک اور چینی کی جگہ میں نے گڑ ڈالا، آپ نے چینی ڈالنی ہے چینی ڈال لو، کوئی ایسا نہیں ہے، اور پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، بس یہ جو ہے نا میں نے ڈالا ہے، اور میرا خیال میں اور تو کچھ نہیں ڈالا تھا۔ یہ تھوڑا سا لیکوڈ ہوتی ہے، آلو ڈال دیے بوائل کر کے۔ یہ بھی چاٹ جو ہے نا ہماری امی کی، ہماری بچپن کی چاٹ حالانکہ آج کی چاٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ، میں تھوڑی ڈیفرنٹ بناتی ہوں، تو یہ امی جو ہے نا تھوڑی جوسی ہوتی تھی، تو یہ بناتی تھیں۔ کچی املی کوئی پکانی نہیں ہے، چٹنی کو کچھ نہیں بنانا، تو وہ اسی طرح ڈالتی تھیں، اور اسی میں اتنا سواد ہے نا۔ لیکن وہی ہے کہ آپ کو اس ٹائم چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہو، دور ہو جاتے ہو، تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ارے وہ وقت کہاں گیا، ارے امی کی فلانی چیز، ارے بہن کی یہ، تو بھائی کی یہ، باپ کی یہ نہیں کرنا۔ میں کہتی ہوں اب آ کے احساس ہوا ہے کہ آپ نا جس دور میں رہ رہے ہو نا، تو آپ اس چیز کو انجوائے کرو۔ اگر آپ نہیں کرو گے نا تو بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ یہ مشکل ہوتا ہے، یہ کہنا آسان ہے، جب آپ اس دور سے گزر جاتے ہو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ارے نہیں، انجوائے کرنا چاہیے۔ میں اس چیز کو میں وہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں جی آپ کرو ہر حال میں، نہیں، لوگوں پہ بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، اس میں ہنس کے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس دور میں بھی اگر آپ کے رشتے آپ سے پیارے آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ بچوں کی لائف کو اپنی انجوائے کرو، بچپن کو، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے گھر ہیں اس وقت کو انجوائے کرو، اور یہ مت سوچو کہ بس میں جلدی سے یہاں سے نکلوں۔ وہ ایک بار جو نکل گئے نا تو واپس پلٹنا نہیں ہے، پھر آگے ہی آگے کا سفر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ لاکھ چاہو کہ پیچھے پلٹ کے ہم چلے جائیں، ہم نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ بس جی یہ پھر میں نے نا یہ انڈے والے برگر، جو میرے بقول میرے میاں کے یہ گندے برگر میں نے یہ بنائے تھے، میرے بڑے بیٹے کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ، اس کی اکثر و بیشتر یہ فرمائش رہتی ہے ماما برگر بنا دیں، یہ بن کباب، برگر نہیں بن کباب بنا دیں۔ بس چنے کی دال کو میں نے بوائل کیا تھا، اس میں جو ہوں ایک آلو ڈال دیتی ہوں، اور جو ہے نا کٹی مرچ، ہلدی، نمک، خوب اس کو وہ بوائل کر کے اس کو پیس لیا، اور انڈے میں لپیٹ کے اس کے وہ بنا کے پیٹی، اور چٹنی جو ہے ہری میں نے بنا لی تھی، اور یہ پیاز رکھ دیا، اوپر میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا۔ بس یہ کہ اس کو آپ نے گرم گرم کھانا ہے، گرم ذرا سا ہٹا نا پھر نہیں مزہ آتا، پھر توے پہ رکھ کے تھوڑا سا میں نے اس کو کرسپی کیا تھا،
چٹنی میں نے نا دہیوں کو نا بلینڈر میں ڈال دیا، کیونکہ میں نے کہا میں نا پتلی والی بناؤں گی جو ٹھیلے والا دیتا ہے، میں نے نہیں گاڑی بنانی نا۔ اس میں دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، چاٹ مسالہ یہ سب ڈال ڈول کے میں نے جو ہے یہ چٹنی بنا دی، ساتھ الگ بھی سرو کری، اور جو ہے نا ان لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ چھوٹے بیٹے کے بڑے نخرے ہیں، وہ نہیں کھاتا، اور اس نے کہا مجھے یہ نہیں کھانا۔ پھر ہم ایک یہاں پہ کعوہ ملتا ہے، حلال ہے، اور وہاں چلے گئے اس کو لے کر۔ ہم نے کہا ابھی تیرے نخرے اٹھا لیں بھائی، جانے والے ہو، تو اس لیے جو ہے نا اس کے جتنے وہ کہہ رہا ہے اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میرا چھوٹا بیبی جو ہے نا جانے والا ہے۔ تو بس اس کو لے کے وہاں گئے، اور جو ہے نا اس کو کعوہ کھلایا۔ کعوہ اچھا مزے کا، اس کا ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم مطلب جب بھی میں بھی لیتی ہوں کوئی بھی تو ہنی چکن ہے اس کی ایک، اب کہنے میں تو ہنی لگے گا میٹھا ہے، لیکن بہت ہی زبردست جو ہے نا اس کی ہوتی ہے وہ چکن۔ اور یہ تو سبزیاں وغیرہ نہیں ڈلواتا، کچھ بھی نہیں۔ میں کہتی ہوں تم تو خواہ اپنے پیسے نا برباد ہی کرتے ہو۔ بس وہ اس کی ان کی روٹی لے گا، اس میں سوس لگوائے گا، وہ بھی ساری نہیں، ایک دو مخصوص، اور کہے گا چکن جو ہے نا اس میں ڈال دو۔ میں تو کہتی ہوں بھائی جتنی تمہارے پاس چیزیں ہیں نا وہ ساری ڈال دو۔ تو وہ کہتے ہیں میم ایک ہمارا جو ہے نا کسٹمائز ہوتا ہے، اس کے ریٹ الگ ہیں، اور ایک جو ہے ہمارا ریگولر ہے اس کے ریٹ الگ ہے۔ میں کہتی ہوں نہیں، میں بار بار نہیں آتی ہوں، میرا کسٹمائز ہی کر دو، بھلے جتنا بھی ریٹ بنے نا۔ تو وہ اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ سوسز کا ہی تو سارا مزہ ہے چیزوں کا، اور ہے کیا چٹنیاں، ان کی چٹنیاں اتنے مزے کی ہوتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ میں آگے نا بناؤں گی ایک چیز نا، آپ لوگوں کو اس میں بنا کے دکھاؤں گی، زبردست، وہ کعوہ کی طرح گئی نا، بہت زبردست نا، آج کل میں ٹرائی کر رہی ہوں اس کے اوپر۔ بس جی پھر یہ کر کے ہم گھر آ گئے، اس کے بعد جو ہے اپنا چلتا رہا سلسلہ گھر میں بھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اور وہ آملیٹ والا جو بنایا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی زبردست ہے۔ نئی چیزیں ضرور ٹرائی کیا کیجیے، گھر والے نہیں کھا رہے خود کھا لیں، اور اپنے آپ کو کہیں بہترین بنائیں، زبردست بنائیں، میں پرفیکٹ شیف ہوں نا۔ اللہ حافظ۔